صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقول احمد شوقی فی ذکر المولد. احمد شوقی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی البر نبی البر دونوں پڑھ سکتے ہیں. بینہ سبیلا وسن خلالہ وہد الشعابا. نبی اللہ تبارک و تعالی کا مخصوص بندہ جسے تبلیغ احکام کے لیے اللہ بھیجتا ہے، اس کی جانب اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بری پڑھیں گے تو یہ بریتن کا مخفف ہوگا. بریتن کا مخفف. بریہ کا معنی ہوتا ہے خشکی. معنی ہوگا وہ خشکی کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ضمن میں تمام چیزوں کے ہیں. نہیں بریہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق. خیر الانام، خیر البرایا. برایا اس کی جمع آتی ہے بریہ. ٹھیک ہے. اگر بری پڑھیں گے تو بریۃ کا مخفف ہوگا جس کا معنی ہے مخلوق. تو معنی ہوگا تمام مخلوق کے نبی ہیں. اور برن پڑھیں گے تو برن کا معنی ہوتا ہے نیکی. لیکن البر لیس البر ان تولوا، ہے نا قرآن پاک میں؟ جی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو معنی ہوگا نیکی کے نبی ہیں، وہ نیکی کے نبی ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے آگے کے اعتبار سے. بینہ سبیلا. بینہ سبیلا. سبیل راستہ مفعول ثانی ہے، اس کی جمع آتی ہے سبل. بینہ تبیین کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، بیان کرنا. اس نبی نے نیکی کے راستے کو بیان کر دیا. وہ ضمیر مفعول اول ہے، سبیلا مفعول ثانی ہے. اصل میں یہ ہے بینہ سبیل البر. ٹھیک ہے. اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انہوں نے نیکی کے راستے کو واضح کر دیا، بیان کر دیا. وَسَنَّ خِلَالَهُ. سنّ یا سنو کا معنی ہوتا ہے راستہ جاری کرنا. اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے. من سنّ سنتاً حسنتاً، جس نے نیا طریقہ چلا، نیا طریقہ ایجاد کیا. حدیث پاک میں خلال خلت کی جمع ہے. خلت کا معنی ہوتا ہے راستہ. خلال اس کی جمع. وسن خلالہ، اور جنہوں نے اپنے راستے بتائے. وہد الشعاب. شعاب شعب کی جمع. شعب کا معنی گھاٹی. شعب ابی طالب کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، گھاٹی. ٹھیک ہے. ہدا یہدی کا معنی ہدایت دینا، راستہ دینا، راستہ بتانا. اور یہاں پر مراد ہے گھاٹی سے قبیلہ، چونکہ اس وقت گھاٹی میں قبیلے بسا کرتے تھے. ایک ایک قبیلہ ایک گھاٹی میں، فلاں قبیلہ فلاں گھاٹی کے میں، فلاں گھاٹی فلاں قبیلے کے، اس طرح سے. اور باضابطہ ایک معنی بھی ہوتا ہے بڑا قبیلہ شعب کا. وَهَدَ الشِّعَابَ، اور انہوں نے
قبیلوں کو راستہ بتایا. نبی البر بینہ سبیلا وسن خلالہ وحد الشعابا. وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے نبی ہیں. انہوں نے نیکی کا راستہ بیان کر دیا اور نیکی کے راستے ایجاد کیے, نیکی کے راستے جاری کیے اور لوگوں کو, قبیلوں کو یا محلات کو, محلات سے مراد آبادی, قبیلوں کو ہدایت دی. سمجھ میں آیا؟ جی. تفرق بعد عیسیٰ الناس فیہ فلما جاء کان لهم متابا. تفرقہ یا تفرقوں کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا, بٹ جانا, مختلف گروہ میں تقسیم ہو جانا. الناس لوگ, فی کی ضمیر حضرت عیسیٰ, عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے بعد لوگ ان کے تعلق سے بٹ گئے, الگ الگ ہو گئے. کسی نے حضرت عیسیٰ کو نبی اور خدا کہا, نبی کہا اور اللہ کا بندہ کہا. کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا, کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے ثالث و ثلاثہ کہہ دیا, تین خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ متفرق ہو گئے. فلما جاء, لیکن جب حضور تشریف لائے, جاء کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور تشریف لائے, کان لہم متابا, تو حضور ان کے لیے مرجع ہو گئے, رجوع کرنے کی جگہ بن گئے. متابا اس میں ضرب, تابا یتوبو, توبتن, لوٹنا, پلٹنا. متابن اصل میں مت وبن تھا, مفعول کے وزن پر. مت وبن قاعدہ ہے, حرف صحیح ساکن کے بعد واو یا متحرک کو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں, پھر اس کو ماقبل کی مناسبت سے الف سے بدل دیتے ہیں. مت وبن سے متابہ ہو گیا, لوٹنے کی جگہ مرجع. ٹھیک ہے, تو جب حضور تشریف لائے تو حضور تمام لوگوں کے لیے مرجع بن گئے, لوٹنے کی جگہ بن گئے. حضرت عیسیٰ کے بعد لوگ ان کے حوالے سے الگ الگ گروہ میں بٹ گئے, تو جب حضور تشریف لائے تو وہ ان کے لیے مرجع بن گئے. وشاف الناس من نزعات شر کشاف من تباعها الذئابا. شافی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, شفا دینے والا. ٹھیک ہے, وشاف الناس, اور لوگوں کو شفا دینے والا. کس چیز سے؟ من نزعات شر. نزعات, نزعتن کی جمع ہے شوق, رجحان, میلان, اشتیاق. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جمع نزعات. شر برائی, جمع شرور, شرور من شرور انفسنا. لوگوں کو برائی کے میلانات سے شفا دینے والا. کشافن, شافن یہ بھی شافی ہے, نکرہ ہونے کی وجہ سے قابل والا قاعدہ جاری ہوا اور یا گر گئی. کشافن من تباعها, تباع طبیعت کی جمع, فطری طبیعت, فطرت. الذئابا, ذئاب بھیڑیا. ذئبن کی جمع, ذئبن کی خصلت کیا ہے؟ بھیڑیے کی خصلت کیا ہے؟ چیڑ پھاڑ کرنا. ٹھیک ہے, تو لیکن کوئی شخص بھیڑیے کو اس کی فطرت سے شفا دے دے اور اس کی فطرت دور کر دے, اور بھیڑیا بکری کے ساتھ چلنے لگے, ایک ساتھ چلنے لگے, تو اس انسان کی کیا اہمیت ہوگی؟ بہت اہمیت ہوگی. بھائی ایک بھیڑیا کو اس کی طبیعت سے چھڑا کر کے ایک اچھی طبیعت کی طرف مائل کر رہا. اس وقت کے لوگ بھی برائی کی طرف مائل تھے. گویا کہ برائی ان لوگوں کے لیے ایسے ہی تھی جیسے کہ بھیڑی کی طبیعت چیڑ پھاڑ کرنا بھیڑی کی ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیے لوگوں کو برائی کے میلانات, رجحانات سے شفا دینے والا اس شخص کی طرح ہے جو بھیڑیوں کو اس کی طبیعتوں سے شفا دینے والا ہے.
ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو برائیوں سے دور کر دیا. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے کہ بھیڑیوں کو اس کی طبیعت سے، اس کی فطرتوں سے شفا دینے والا ہے. سمجھ بات. وَكَانَ بَيَانَهُ لِلْهَدْيِ سُبُلًا وَكَانَتْ خَيْلَهُ لِلْحَقِّ غَابًا. بیان کرنا، گفتگو کرنا. لِلْهَدْيِ سُبُلًا، سُبُلًا ٹھیک ہے، وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے با کو ساکن دے دیا گیا. ہدیم کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سیرت، راستہ، اور یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے ہدا. ہدا کا معنی ہدایت دینا، راستہ بتانا. ہدیون یہ استعمال ہوا ہے، ہدیون ڈال کے ساکن کے ساتھ. حضور کا بیان، ان کا بیان ہدایت کا راستہ ہے. سبیلاً سبولاً للہدا، اصل میں یہ ہے ان کا بیان کرنا ہدایت کے راستے ہیں. وَكَانَتْ خَيْلُهُ، خیل گھوڑا نہیں، ہاں گھوڑ سواروں کی جماعت. گھوڑ سواروں کی مجازن گھوڑے کو کہہ دیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن وہ جماعت جس میں کیا ہو گھوڑے پر لوگ سوار ہوں، اس جماعت کو خیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جماعتی خیول. وَكَانَتْ خَيْلُهُ، اور حضور کے شہ سوار، حضور کے لوگ، ان کے شہ سوار. لِلْحَقِّ غَابًا، حق کی جماعت ہیں. حق کی جماعت. غابہ یہ غابتن کی جمع ہے، غابتن کی جمع غابن. ٹھیک ہے، الف اشباع کے لیے وزن شریف کو برقرار رکھنے کے لیے. غابن، غابت کا معنی ہوتا ہے جنگل، جہاں پر کثرت کے ساتھ کیا ہو درخت اگے ہوئے ہوں، زیادہ درخت اگے ہوئے ہوں، لمبے لمبے درخت اگے ہوئے ہوں، اس کو غابت کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال اگر لوگوں کے ساتھ ہو غابت الناس تو معنی ہوگا لوگوں کی جماعت. لوگوں کا درخت مراد نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی جماعت. سمجھ میں آئی بات. غاب اسی کی جمع ہے. اب دیکھیں وَكَانَتْ خَيْلُهُ لِلْحَقِّ غَابًا، اصل میں ہے غاب الحق. غاب الحق کانت کی خبر. اور حضور کے شہ سوار، حضور کے مجاہدین حق کی جماعتیں ہیں. ان کا بیان راہ ہدایت ہے اور ان کے شہ سوار حق کی جماعت ہیں. وعلمنا بناء المجد حتى اخذنا امرة الارض اغتصابا. علم يعلم تعلیم، نا ضمیر مفعول. اور اس نبی نے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. بنا ان کا معنی ہوتا ہے مصدر ہے، بنا اپنی تعمیر کرنا، بنیاد رکھنا، عمارت بنانا. المجد بزرگ، شرافت، بزرگی، کرامت، جمع امجاد. انہوں نے ہمیں شرافت و کرامت کی تعمیر کرنا سکھایا. حتی اخذنا، یہاں تک کہ ہم نے حاصل کر لیا. کیا حاصل کر لیا؟ امرۃ الارض. امرۃ کا معنی ہوتا ہے عورت. امرۃ کا معنی ہوتا ہے عورت. امرۃ یا حمزہ اصلی کو گرا دو مرۃ. یہاں پر حمزہ اصلی ہے، اصلی نہیں ہے. امیر سے بنا ہے، امیر اسی سے بنا ہے، امیر ہونا. امیر کا مطلب حاکم، یعنی غنی، مالا مال نہیں. اس کا عربی میں آتا ہے غنی. ٹھیک ہے، امیر، حاکم، بادشاہ. یہاں پر امرۃ کا معنی ہوگا حکومت، سلطنت. حتی اخذنا امرۃ الارض، یہاں تک کہ ہم نے زمین کی سلطنت حاصل کر لی. اغتصابا، اغتصاب یہ غصب سے آیا ہے، معنی ہوتا ہے اس کا طاقت اور قوت سے کسی چیز کو حاصل کرنا. جب کوئی انسان کوئی چیز غصب کرتا ہے تو وہاں پر کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ طاقت. جس کی طاقت وہ چھین کر کے لے کے چلے جاتا ہے. تو یہاں پر غصب والا معنی نہیں بلکہ طاقت و قوت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا، یہ معنی ہے. اب ہوگا انہوں نے ہمیں شرافت و کرامت کی تعمیر کرنا سکھایا.
حتی کہ ہم نے ان شرافت و کرامت کے ذریعے سے، طاقت و قوت کے ذریعے سے زمین کی سلطنت حاصل کر لی۔ اور پھر ہوا کیا؟ حضرت عمر کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اسلامی سلطنت کا اسلامی سلطنت بہت کشادہ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وما نیل المطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلابا۔ اب آگے حضور تشریف لائے، اس وقت کا حال کیا تھا، حضور نے کیسے کیسے پروان چڑھایا اپنی امت کو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ پھر زوال کیسے آتا ہے، دیکھیے زوال کیسے آتا ہے، اس کو بیان کیا۔ وما نیل المطالب، نالا ینالو حاصل کرنا، مطالب مقصود، مطلوب کی جمع، اور مقصود حاصل کرنا بالتمنی آرزو سے نہیں ہوتی ہے۔ مقصود کی تحصیل آرزو سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ صرف تمنا کر لو کہ ہم بہت بڑے عالم بن جائیں گے، اور تمنا کرتے رہو دن بھر رات بھر، تو عالم بن جاؤ گے آپ؟ ہمیشہ تمنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جانفشانی کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں ذرا۔ اور مقصود کو پانا یہ تمنا کرنے سے نہیں ہوتا، ولیکن تؤخذ الدنیا غلابا، لیکن دنیا حاصل کی جاتی ہے غلابا، آپس میں غلبے کی کوشش اور باہم مقابلہ کر کے۔ غلابہ یہ قیام کے وزن پر ہے، یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، مغالبہ، غلبہ یغلبو، ثلاثی مجرد، اسی کو باب مفاعلت میں لے کر کے جاؤ، مغالبہ، غالبہ جو غالب، مغالبہ کا معنی ہوگا غلبہ پانے کی کوشش کرنا۔ تو غلبہ پانے کی کوشش کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جاتی ہے، کوشش کرنی پڑے گی، طاقت و قوت حاصل کرنی پڑے گی، وہاں اس کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اور مقصود کی تحصیل تمنا کرنے سے نہیں ہوتی، دنیا آپس میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ فَمَا اسْتَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ مَنَالٌ إِذِ الْإِقْدَامُ كَانَ لَهُمْ رِقَابًا۔ استعصا کا معنی ہوتا ہے مشکل ہو جانا، کسی قوم پر مشکل نہیں ہوا، کیا منال، مقصود، ٹھیک ہے، مقصود مطلوب کسی قوم پر مشکل نہیں ہوا۔ مقصود حاصل کرنا ہو بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ پیش قدمی کرنی پڑے گی، ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کا جذبہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اذا الاقدام کان لهم رکاب، رکاب کہتے ہیں گھوڑے پر جب انسان بیٹھتا ہے تو پاؤں جس میں رکھتا ہے اس کو رکاب کہتے ہیں، جی، گھوڑے کی زین، ٹھیک ہے۔ اقدام کا معنی تو پیش قدمی، جبکہ پیش قدمی ان کے ہم رکاب ہو جائے، یعنی پیش قدمی کرنا ہمیشہ ساتھ میں رہے، تب اس کے بعد کامیابی حاصل ہوگی، مقصود حاصل ہوگا۔ کسی قوم پر مقصود کا حاصل کرنا مشکل نہیں، جبکہ پیش قدمی کرنا ان کے ہم رکاب ہو جائے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، ہم رکاب سے مراد ساتھ ساتھ رہے۔ مَا لِلْمُسْلِمِينَ سِوَاكَ حِصْنٌ إِذَا مَا الضَّرُّ مَسَّهُمْ وَنَابًا۔ سوا کا علاوہ، حصن، حصن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، حفاظت گاہ، جمع حصون۔ اور مسلمانوں کے لیے آپ کے سوا یا رسول اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ ہی پناہ گاہ ہے۔ اذا مدر مسهم، مس یمس، لا یمسه الا المطهر، چھونا، لگ جانا، آ جانا۔ جب پریشانی، درن کا معنی پریشانی، جب پریشانی انہیں آئے، ونابا، نابا ینابو، نوبل و نوبتن، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت آ جانا، پریشانی لاحق ہو جانا۔ نابا ینابو نیابتن، معنی ہو جائے گا نائب ہونا، نیابت مصدر ہے تو نائب ہونا ہوگا، اور نوبن یا نوبتن مصدر ہے تو مصیبت کا آ جانا ہوگا۔ ونابا، الف اشباع کے لیے، وزن شری کے لیے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ کے سوا مسلمان کا کوئی قلعہ نہیں ہے، آپ ہی ہیں پناہ گاہ، ماوا ملجا آپ ہی ہیں۔
كأن النحس حين جرى عليهم أطار بكل مملكة غرابا. کوا اڑ جانا، کوا اڑ جانا، یہ اہل عرب کے نزدیک ایک سمجھیے کہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. رحم من الاخلاق رکنا، بنانا اپنی تعمیر کرنا، قائم کرنا. اخلاق خلق کی جمع، رکنا رکن ستون جمع ارکان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے لیے اخلاق کا ستون قائم کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فخان رکنا، خانہ یکون خیانت کرنا، لیکن انہوں نے اس ستون کے ساتھ خیانت کی. فانہدم اضطرابا، تو وہ مضطرب ہو کر ٹوٹ گیا، یہ ستون گر گیا، ٹوٹ کر یہ ستون گر گیا. انہدم انہدم کا معنی تھا گر جانا. وَلَوْ حَفِظُوا سَبِيلَكَ كَانَ نُورًا وَكَانَ مِنَ النُّحُوسِ لَهُمْ سَحَابًا. ولو اگر یہ لوگ مسلمان آپ کے راستے کی حفاظت کرتے، سنت پر عمل کرتے، کان نورا، تو یہ نور بن جاتا، یہ راستہ ان کے لیے نور بن جاتا. وَكَانَ مِنَ النُّحُوسِ لَهُمْ صَحَابًا، نحوس نحوستن، اور صحاب کا معنی بادل، جمع صحب، مراد ہے یہاں پر رکاوٹ. بادل چونکہ رکاوٹ ہوتی ہے نا دھوپ کے لیے، رکاوٹ. تو یہ راستہ، یہ آپ کا راستہ ان کے لیے نحوستوں سے رکاوٹ بن جاتا، بادل بن جاتا، یعنی رکاوٹ بن جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ چلے صحیح ترجمہ ایک بار پھر سے. وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے یا تمام مخلوق کے نبی ہیں، انہوں نے نیکی کا راستہ واضح کر دیا، نیکی کے راستے جاری کیے اور قبیلوں کو ہدایت دی. نمبر 2، حضرت عیسیٰ کے بعد لوگوں نے ان کے حق میں ان کے تعلق سے اختلاف کر لیا، چند گروہ میں بٹ گئے. تو جب حضور تشریف لائے تو وہ ان کے لیے مرجع بن گئے. لوگوں کو برائی کے خواہشات سے شفا دینے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ بھیڑیوں کو اس کی فطری طبیعتوں سے شفا دینے والا. نمبر 4، حضور کا بیان راہ ہدایت ہے اور ان کے شہسوار حق کی جماعت ہیں. انہوں نے ہمیں شرافت و کرامت کی تعمیر کرنا سکھایا، یہاں تک کہ ہم نے طاقت و قوت سے زمین کی سلطنت حاصل کر لی. نمبر 6، مطلوب کی تحصیل آرزو اور تمنا کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا تو آپس میں غلبہ کی کوشش کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے. نمبر 7، کسی بھی قوم پر مطلوب کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، جبکہ پیش قدمی ان کے ہم رکاب ہو جائے، ہمیشہ ساتھ رہے. اور آپ کے علاوہ یا رسول اللہ مسلمانوں کا کوئی قلعہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جبکہ انہیں تکلیف اور مصیبت پہنچے. گویا کہ نحوست جب ان پر جاری ہو گئی تو اس نے تمام سلطنتوں کے کوے اڑا دیے، تمام سلطنتوں سے کوا اڑا دیا. آپ نے ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اخلاق کا ستون قائم کیا تھا، لیکن انہوں نے اس رکن کے ساتھ، اس ستون کے ساتھ خیانت کی تو وہ ٹوٹ کر گر گیا. اگر یہ آپ کے راستے کی حفاظت کرتے تو یہ راستہ ان کے لیے نور بنتا اور نحوست سے ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.